اہل علم زیادہ کیوں روتے ہیں؟ اہل علم کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی پہچان بتا دی ہے کہ وہ قرآن سنتے ہیں اور روتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی خشیت الہی کی وجہ سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آنسو کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ محترم جماعت، رونے کی توفیق پیٹ بھرنے سے نہیں ملتی بلکہ خالی پیٹ رہ کر ملتی ہے۔ یہ اخبار پڑھنے سے نہیں ملتی بلکہ قرآن پاک پڑھنے سے ملا کرتی ہے۔ یہ فقط تنقید کرنے سے نہیں ملتی بلکہ سنت کی پیروی کرنے سے ملا کرتی ہے۔ یہ موبائل فون استعمال کرنے سے نہیں بلکہ غور و فکر سے ملتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ آج ہمارے دل کی کیا حالت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بڑی مسجد کے نمازی سجدہ کرتے ہیں مگر رونے کی توفیق نہیں ملتی۔ کاش اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سجدے بھی کرتے اور روتے بھی تاکہ قرآن کی اس آیت پر بھی ہمارا عمل ہو جاتا۔ ہماری غفلت کا نتیجہ ہماری اس حالت زار کو دیکھ کر رب کریم کو بھی فرمانا پڑا، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے تو ہو اور روتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اس لیے کہ تم غافل ہو۔ گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ جب انسان نادم اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو یہ رونا اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت قائب فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے کسی گناہ پر اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کا رونا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اپنی بھول اور نسیان کے بعد 300 سال تک روتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے۔ آپ کہیں گے یہ تو انبیاء کرام ہی کی باتیں ہیں، اب اس امت کے اکابر کا حال بھی سن لو۔ حضرت حسن بصری کا اللہ کے سامنے رونا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ یہ اتنا روتے تھے کہ رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کے آنسوؤں کا پانی زمین پر بہہ پڑتا تھا۔ یہ رونا خشیت الہی کی وجہ سے تھا۔ اپنے اتنے اچھے اعمال ہونے کے باوجود بھی روتے تھے۔ رابعہ بصریہ کا رونا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا روتی تھیں اور اپنے آنسوؤں کو زمین پر چھڑکتی رہتی تھیں۔ ان کے آنسوؤں کا اتنا پانی ہوتا تھا کہ اس جگہ کے اوپر گھاس اگ آیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کثیر البقا تھے کہ آپ کی آنکھوں سے بکثرت آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے، آنسوؤں کی لڑی کے نشان اور لائنیں بن گئی تھیں۔ آخرت کی شرمندگی۔ جو انسان اپنے گناہوں پر دنیا میں شرمندہ نہیں ہوگا، اسے اپنے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا جب گناہگار لوگ قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی آنکھیں شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ قرآن سے پوچھئے کہ ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا گیا، اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے، بہتر یہ ہے کہ دنیا ہی میں ان گناہوں پر شرمندہ ہو لیں، یہ آسان کام ہے، ورنہ قیامت کے دن تو شرمندہ ہونا ہی پڑے گا۔ تاہم پروردگار عالم بھی بڑے کریم ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ محترم جماعت، آج بندوں کے سامنے روئیں گے مگر کل پروردگار کے سامنے رونا پڑے گا۔ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونا پڑے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گناہ کھولے جائیں گے تو سوچے کہ کیا منہ دکھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ میری امت نے میرے تہجد کے آنسوؤں کی قدر نہ کی، میں ان کی مغفرت کے لیے رات کو تہجد میں روتا تھا۔ میرے بعد میں آنے والے یہ کیسے نام لیوا تھے، یہ کیسے میرے راستے پر چڑھنے والے تھے جو گناہ بھی کرتے تھے اور شرمندہ بھی نہ ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ قرآن مجید سے گواہی۔ قرآن پاک سے گواہی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بڑا گواہ کون ہے؟ قرآن صحابہ کرام کی حالت بتاتے ہوئے کہتا ہے، ترجمہ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا ہے
تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس وجہ سے آنسوؤں سے بہہ جاتی ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں اور امید رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں داخل کرے گا۔ پروردگار فرماتے ہیں، جو مانگتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر عطا فرما دیتے تھے اور اس کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ سب سے بڑی مصیبت۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ جب انسان قرآن مجید پڑھے تو اچھا ہے کہ وہ روئے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں غم اور خوف کو حاضر کرے۔ اس کے باوجود بھی اگر رونا نہ آئے تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو اس بندے کے سر پر آ پڑی۔ دو پسندیدہ قطرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز بھی نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بہہ پڑے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو مجاہد کے جسم سے جہاد کی حالت میں گرتا ہے۔ رب کریم، آپ کتنے مہربان اور کریم ہیں کہ ایک گناہ گار کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل رہا ہے، آپ اس کو اور شہید کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے کو برابر بیان فرما رہے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے گناہ گار کو کتنی عظمت دی ہے۔ اے اللہ، آپ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ قربان جائیے آپ کی رحیمی پر، قربان جائیں آپ کی ستاری پر۔ رب کریم، آپ قبول کرنے پر آ جائیں تو معمولی بہانے پر زندگیوں کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں، اور اگر بے نیازی کا مظاہرہ فرما دیں تو انسانوں کی عبادتیں تیری ذات کے لائق نہیں۔ تیری شان بلند ہے، تو اتنی عظمتوں والا ہے کہ ہم تیری شان کے مطابق تیری عبادت نہیں کر سکتے۔ رب کریم، یہ نیکیوں کے، نمازوں کے اور ذکر مراقبے کے پھولوں کا گلدستہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے تیار کیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو قبول کر لے تو یہ تیرا فضل ہوگا، اور اگر تو قبول نہ کرے گا تو یہ تیرا عدل ہوگا، مگر ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، ہم پر مہربانی فرما دیجئے، آمین۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اہل علم بہت زیادہ روتے ہیں، کیونکہ حق ان پر واضح ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی ندامت اور کوتاہی اور غلطیوں پر شرمندہ ہو کر خشیت الہی کی وجہ سے روتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔